احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلام میں آزادی کا تصور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے ہر انسان کو مکرم اور معزز بنانے کے بعد دنیاوی کاروبار کو چلانے کے لیے اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کا پابند رکھتے ہوئے دنیاوی زندگی میں اس کو مکمل طریقے پر آزادی دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور شر کا راستہ تخلیق فرمانے کے بعد دونوں راستوں میں سے ایک راستے کے انتخاب کا مکمل طریقے پر اس کو اختیار دیا۔ خیر کے راستے پر چلے یا شر کے راستے پر چلے، اور یہ آزادی ہر انسان کو برابری کی بنیاد پر ہے۔ ہر انسان بحیثیت انسان برابر ہے، خواہ کوئی امیر ہو یا غریب، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی آقا ہو یا غلام، مالک ہو یا مملوک، آقا ہو یا اس کی رعیت۔ بزرگان محترم، بحیثیت انسان سب برابر ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر تفوق، برتری، فضیلت اور شرف کا مقام و مرتبہ کسی کو حاصل ہے تو وہ پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے، امتثال اوامر اور اجتناب نواہی کی بنیاد پر ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان پر کسی طرح کا حکم نہیں چلا سکتا۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کی زندگی میں دخیل بننے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا اور جینے کا مکمل طریقے پر اختیار دے دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے۔ ان کے صاحبزادے کا مقابلہ کسی اعرابی اور دیہاتی سے ہوا۔ جب دونوں میں مقابلہ شروع ہوا، مسابقت شروع ہوئی، تو وہ اعرابی شہزادے سے آگے بڑھنے لگا۔ شہزادے نے جب یہ دیکھا کہ یہ اعرابی اور دیہاتی مجھ سے آگے جا رہا ہے، اس کا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے نکل رہا ہے، تو ہاتھ اٹھایا اور مارتے ہوئے یہ کہا یہ معزز شخص کا ہاتھ ہے۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا، دربار خلافت میں دونوں کو بلا لیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے بدلہ لو، اور ساتھ ساتھ میں مصر کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا، اور بلا کر ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا جو سنہرے لفظوں سے لکھنے کے قابل ہے، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا تھا، تم نے ان کو غلام کب سے بنا لیا۔ بزرگان محترم، ہر انسان کو مذہب اسلام میں مکمل طریقے پر آزادی دی گئی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، منبر پر تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے حاکم بنایا گیا، لیکن میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں سیدھا چلوں تو میرا تعاون کرنا، میری مدد کرنا، اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ فرمایا وہ مظلوم میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ اس کا بدلہ نہ دلوا دیا جائے، اور میرے نزدیک وہ ظالم کمزور ہے جب تک اس سے انتقام اور بدلہ نہ لے لیا جائے۔ بزرگان محترم، اسلام نے کیسی آزادی لوگوں کو دی، حریت کا تصور کیسا پیش کیا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ شاہ غسان جبلہ ابن ایہم بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے ایک اعرابی طواف کر رہا ہے۔ اعرابی کا پیر جبلہ ابن ایہم کے چادر پر پڑ جاتا ہے، وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے اور تھپڑ رسید کر دیتا ہے۔ معاملہ دربار خلافت میں پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور بلا کر کہا تمہارے پاس دو اپائے ہیں، دو طریقے ہیں، یا تو اس سے معافی مانگو، یہ معاف کر دے، ورنہ تو تمہارے سے بدلہ لیا جائے گا۔ شاہ غسانی حیران ہو گیا، یہ ایک معمولی انسان جس کو میں نے تھپڑ رسید کیا، تماچا رسید کیا، اور میں ایک بادشاہ، کوئی فرق نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، آپ کی دربار عدالت تھی، ان دو راستوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ اور متبادل نہیں تھا۔ شاہ غسانی نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دی جائے، مجھے کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کی مہلت دی، نتیجہ یہ ہوا وہ شاہ غسانی مرتد ہو کر راتوں رات بھاگ گیا۔ بزرگان محترم، آپ اندازہ لگائیے، ایک معمولی انسان کی آزادی اور مساوات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر انداز نہیں کیا، ورنہ تو یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ ایک بادشاہ وہ مرتد ہو رہا ہے، اسلام کو چھوڑ رہا ہے، معمولی انسان کی آزادی اور مساوات کو نظر انداز کر کے اس کو اسلام پر باقی رکھا جا سکتا تھا۔ لیکن بزرگان محترم، تاریخ کے اندر یہ لکھا جاتا کہ ایک معمولی انسان کو آزادی اور مساوات کا حق نہیں دیا گیا، اور اس کے مقابلے میں بڑے آدمی کو ترجیح دی گئی، بالادستی دی گئی۔ بزرگان محترم، اسلام کے تصور آزاد کا اظہار مسلمانوں کے امیر کے نمائندے حضرت ربعی ابن عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے دربار میں یوں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو بندوں کی غلامیت سے نکال کر اللہ کی غلامیت میں داخل کر دیں، اور ظلم و جور کے ادیان سے نکال کر اسلام کے عدل کے اندر لے آئیں۔ بزرگان محترم، اسلام کا تصور حریت، آزادی کا تصور اس بات پر مبنی ہے کہ تمام کے تمام لوگ حضرت آدم کی اولاد ہیں، تمام کے تمام لوگ اللہ کا کنبہ ہے، اور نسل آدم ہونے کی وجہ سے، اللہ کا کنبہ ہونے کی وجہ سے کسی کو کسی پر برتری اور تفوق حاصل نہیں، سب برابر ہیں۔ صرف اللہ کی پوجا کی جائے گی، اللہ کی عبادت کی جائے گی، اس کے سامنے ہی صرف پیشانی جھکائی جائے گی۔
البتہ اس کے ساتھ ساتھ آپسی رشتوں کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ بزرگان محترم، اس آیت کا ماحصل اور خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور تم سب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام سے پیدا کیے گئے ہیں۔ کسی کو کسی پر برتری اور تفوق حاصل نہیں۔ بزرگان محترم، مذکورہ احتیاطوں اور پابندیوں کے ساتھ اجتماعی زندگی کے بھی جو انتظامی تقاضے ہیں جو حاکم و رعیت کے درمیان ہوتے ہیں، ان کا لحاظ بھی رکھنا ہوگا، اور یہ پابندی انسانی آزادی کے خلاف نہیں ہے۔ بزرگان محترم، ایک آزادی کا تصور وہ ہے جو اسلام نے دیا ہے، اور ایک آزادی کا تصور وہ ہے جو مغربی تہذیب و تمدن نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن بزرگان محترم، دونوں کے درمیان میں بہت بڑا فرق ہے۔ مغربی تہذیب و تمدن نے جو آزادی کا تصور دیا ہے، وہ تصور یہ ہے کہ خالق اور مالک کے حکم سے آزادی، آخرت کا تصور بالکل ختم۔ مغربی تہذیب نے کالے اور گورے میں فرق کیا ہے۔ جو اختیارات گوروں کو حاصل ہے وہ کالوں کو حاصل نہیں۔ سامراجی حکومتیں اپنی رعیت کو وہ آزادی نہیں دیتے جو آزادی ان کو خود حاصل ہے۔ مغربی تہذیب کی آزادی، بزرگان محترم، خود غرضانہ ہے۔ مغربی تہذیب کی آزادی نے عورت کو برہنہ کیا، اس کو آزادی کہا۔ جب ان کے دور میں کسی عورت نے اپنے سر کو ڈھاکا، اپنے سر پر دوپٹہ رکھا، اس کا اسکول سے اخراج کر دیا گیا، اس کی رکنیت ختم کر دی گئی۔ مغربی تہذیب کے اندر بغیر نکاح کے عورتوں کو رکھنے کی مکمل آزادی ہے، لیکن قانونی طریقے پر ایک سے تعلق قائم کرنے میں آزاد نہیں ہے۔ بزرگان محترم، اسلام کی جو آزادی ہے وہ کسی تہذیب کے پاس نہیں۔ جو آزادی اسلام نے پیش کی ہے وہ کسی تہذیب نے پیش نہیں کی ہے۔ ہاں، البتہ اگر کسی کی آزادی سے دوسرے کی آزادی پر قدغن لگ رہا ہو، کسی کی آزادی سے دوسرے کی آزادی پر فرق پڑتا ہو، تو پھر اس شخص کی آزادی پر اسلام روک لگاتا ہے۔ آپ کی آزادی آزادی ہے جب تک کہ دوسرے کی آزادی سلب نہ ہو رہی ہو، جب تک آپ کی آزادی سے دوسرے کو مضرت اور نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ بزرگان محترم، آزادی کتنی بڑی چیز ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے، ان لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے جن لوگوں کو گھروں میں نظر بند کر دیا جاتا ہے، اور جن لوگوں کو جیل کی کالی کوٹھڑیوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، جن لوگوں کو لوہے کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا جاتا ہے، ان سے پوچھیے آزادی کیا ہے۔ آزادی اس پرندے سے پوچھیے جس کو پنجرے کے اندر قید کر دیا جاتا ہے۔ بزرگان محترم، آزادی ہے تو سب کچھ ہے، آزادی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک انسان اپنی رائے سے کچھ نہیں سوچ سکتا، اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کوئی چیز کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے اپنا علاج نہیں کرا سکتا، اپنی مرضی سے اپنے پسند کے کالج اسکول میں داخلہ نہیں لے سکتا۔ کھانے پر بھی پابندی، پینے پر بھی پابندی، پہننے پر بھی پابندی۔ بزرگان محترم، پھر معلوم ہوتا ہے
کہ آزادی کیا ہے۔ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں آزادی دی ہوئی ہے، اس کی قدر کیجئے۔ اس آزادی کو اللہ کی مرضی میں، اللہ کی طاعت میں استعمال کیجئے، مبادا پھر کہیں ایسا وقت نہ آ جائے یہ آزادی ہم سے چھین لی جائے۔ بزرگان محترم، آج اس آزادی کے چھیننے کا ایک چھوٹا سا منظر نامہ ہمارے سامنے ہے۔ آج ہم مسجدوں میں نہیں جا سکتے، عبادت گاہوں میں جا کر ہم آزادی کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتے، ہم تعلیم گاہوں میں نہیں جا سکتے، ہم آزادانہ طور پر اپنے اعزاء اقربا سے نہیں مل سکتے، ہم اپنی مرضی سے ہاسپٹلوں میں نہیں جا سکتے۔ بزرگان محترم، تھوڑی سی آزادی چھینی گئی، اور اس تھوڑی سی آزادی کے چھیننے سے دنیا کا منظر نامہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ بزرگان محترم، اس آزادی کو غنیمت سمجھیے، اس کو صحیح استعمال کیجئے اور اس آزادی سے فائدہ اٹھائیے۔ آج وقت ہے، آج ہم اللہ کے سامنے رو بھی سکتے ہیں، گڑ گڑا بھی کر سکتے ہیں، توبہ استغفار بھی کر سکتے ہیں۔ مبادا کہیں ایسا نہ ہو کل ہماری آواز پر بھی پابندی لگا دی جائے، ہمارے اعضاء پر بھی پابندی عائد کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو آزادی کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس آزادی کو صحیح جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔